جو ہاتھ ہے نا سارے صاحبان، یعنی اگر کسی آفس میں ڈر یہ ہے کہ کہیں سسپینڈ نہ کر دے اگر رویہ برا ہو جائے، اگر مجھ سے بڑا ہے، لالچ کیا ہے کہ پروموشن کر دے گا۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی؟ بھئی دو قسم سے ہی کسی کو تسلیم کرتے ہو، یا لالچ سے کرتے ہو یا اس کے خوف سے کرتے ہو۔ توجہ ہے؟ لیکن منزل عرفان کیا ہے کہ علی کہہ رہے پروردگار تجھے میں نے سجدہ تیری جنت کے لالچ میں نہیں کیا، میں نے تجھے سجدہ تیری دوزخ کے ڈر سے نہیں کیا، تجھے سجدے کے اہل پایا تو تیرے آگے جھکا۔ یا اللہ توجہ ہے ایک ایک فرد کی، یہ ہے منزل عرفان۔ نہ تیری جنت کے لالچ میں تجھے جھکا، نہ تیری دوزخ کے ڈر سے تجھے جھکا، تو ہی لائق سجدہ تھا، تیری ہی ذات لائق سجدہ تھی تو میں نے سجدہ کیا۔ اب پتا چلا کہ اللہ کو ان کے سجدے کیوں پسند ہیں، یہ منزل عرفان پہ ہے۔ خدا کو سجدہ کیسے کیا جائے ان سے لینا پڑے گا، خداوند عالم کی عبادت کی کیسے جائے ان سے لینی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک بندے میں فضائل ہوں ہی نہ اور ایک بندے میں بہت ہوں، جب وہ اتنے فضائل رکھتے ہوئے جھکے، یہ وہ ادا ہے جو ذات احدیت کو پسند ہے۔ میں نے کبھی عرض کیا تھا میرے دوستو، خدا کی قسم عجیب نہج پہ گفتگو آ گئی، عجیب منزل پہ میں لے آیا اپنے سارے سننے والوں کو۔ جو اتنے فضائل رکھتے ہوئے خدا کی عبادت کرے، اس کا اجر جانتے ہو کیا ہے؟ جو اتنے فضائل رکھتے ہوئے خداوند عالم کی عبادت کرے تو پھر محمد مصطفیٰ اپنی زبان سے کہنے لگتے ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اتنی عبادت کی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت بن گیا۔ جو ہے سارے صاحبان فکر، جب سارے محدثین نے اس کو نقل صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سرکار ختمی مرتبت سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی الوجہ عبادۃ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور اس کی شرح کرتے ہوئے ہر ایک بزرگ نے، شیعہ سنی سب بزرگوں نے لکھا کہ یہ جو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے نا، یہ اس لیے کہ یہ چہرہ کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکا تھا۔ جو ہے سارے یہ دور جاہلیت جو گزرا ہے نا عرب میں، تب بھی کسی کے آگے نہیں یہ چہرہ جھکا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علی کے چہرے کو دیکھنا، خدا کی قسم اتنے خالص بندے تھے محمد و اہل بیت محمد عبادت الہیہ میں کہ جب زبان پیغمبر نے ان کے فضائل پڑھے نا تو یہاں رکی نہیں زبان پیغمبر، کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور آگے بڑھ کے کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور حیران کن منزل یہ ہے کہ علی کا ذکر ثواب نہیں ہے، عبادت ہے۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر۔ ایک ہوتا ہے نا ثواب ہے، ایک ہوتا ہے عبادت ہے۔ انہوں نے خدا کی قسم ایسی عبادت کی ہے خداوند عالم کی کہ انہیں حصہ عبادت بنایا۔ اب جملے یاد آئے جو میں نے نماز سے شروع کیے تھے، توجہ ہاتھ چاہیے سارے صاحبان میں، حصہ عبادت بنایا۔ نماز شروع ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بسم اللہ کی بے کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا سرکار علی علیہ السلام سے، آپ سورہ فاتح کی شرح بیان کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، آپ تفسیر کرتے 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 اتنی دن صبح کا پھوٹنے لگا نا جب، تو جناب ابن عباس نے کہا مولا متقیان بہت دیر ہو گئی، آپ تفسیر کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کی،
تو آپ کچھ مختصر بتا دیجئے تاکہ یاد بھی رہ سکے. ساری رات کی گفتگو کس طرح مجھے یاد رہے گی؟ تو جانتے ہو مولا متقیان نے کیا فرمایا؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہنے لگے ابن عباس پھر یاد رکھو جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کا نچوڑ قرآن ہے، اور پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتح ہے، اور سورہ فاتح کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ بسم اللہ کی بے ہے، اور بسم اللہ کی بے کا نچوڑ بسم اللہ کا نقطہ ہے. انا نقطہ تو تحت البا، اور وہ نیچے والا نقطہ میں علی ہوں. بھئی اب یہ قول لکھا، سارے محدثین نے نقل کیا کہ تفسیر کرتے کرتے مولا متقیان نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. اب اگر مجھے اجازت دو تو ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے، تو میں قصص کی کتابوں میں سے آپ کو ایک واقعہ نقل کروں. قصص الانبیاء والوں نے لکھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی نا بازار میں، ایک پلڑے میں حضرت یوسف علیہ السلام، ایک پلڑے میں چاندی کی کھنک، سکوں کی گرج، دولت رکھی جا رہی تھی، اور پلڑا یوسف نہیں ہل رہا تھا. توجہ ہے یار سارے صاحبان؟ پلڑا یوسف نہیں ہل رہا تھا. جب سب نے محنت کی کہ ایسا کریں، بڑے بڑے لوگ آئے خریدیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیکن جب نہ ہلا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ نہیں ہل سکتا. ہاں ہل سکتا ہے، لاؤ تم ایک نسخہ لکھ کے دو، کاغذ قلم لاؤ. لے آئے، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو قصص والے بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، لکھ کے دوسرے پلڑے میں رکھا. پلڑا یوسف اٹھا. طاقت دینا اس لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلڑا یوسف علیہ السلام اٹھا. میں جملوں کو بدل دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ پورے قرآن کا نچوڑ. احترام قرآن میں پلڑائے یوسف اٹھا. جملہ بدل دیا میں نے. بھئی احترام قرآن میں پلڑا یوسف اٹھا. لیکن اب رکھو سروں پہ قرآن، مجھے بتائیے یہ قرآن کس پہ اترا ہے؟ میرے نبی پہ اترا ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ آیت آئی ہو محمد اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہوں؟ آیت آئی ہو محمد اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہوں؟ اگر آیت غار میں آئے، اگر آیت نبی غار میں ہے آیت پیچھے آئے گی. اگر نبی سفر میں ہے آیت پیچھے آئے گی. اگر نبی کسی جگہ تشریف فرما ہے آیت پیچھے آئے گی. محمد مصطفیٰ آیت کے پیچھے پیچھے نہیں جائیں گے. جیسی سچویشن بنے گی آیت اترتی آئے گی. اور ایسا کبھی نہیں دیکھنے میں آیا کہ آیت آئی ہو محمد اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہوں. محمد کب اٹھ کے کھڑے ہوں گے؟ جب قرآن سے افضل بیٹی سامنے آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اب ہم بڑے آگے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے صاحبان سے. بھئی نماز پڑھ رہے ہیں، خدا کی پڑھ رہے ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے. سجدہ صرف اسے سزاوار ہے جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. لیکن ادھر ہم نے نماز شروع کی، لفظ آیا صراط الذین انعمت علیہم. پروردگار ان کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا. اگر تھوڑی سی زحمت اور فرمائیں، یہ جو خالی جگہ اسے بھی فل کر لیا جائے تو پچھلے احباب جو کھڑے ہیں تو بیٹھ کے تھوڑے آگے آئیچے بندے پیچھے کھلتے ہوئے تھوڑے آگے آئیچے جگہ آگے پھر خالی پہ بھی سارے تھوڑے آگے آئیچو معذرت تکلیف نہیں، معذرت تھوڑے آگے آئیچو. درود کا سہارا لیتے جائیے ساتھ ساتھ ساتھ.
توجہ ہے نا سارے صاحبان فکر کی میں گفتگو آغاز کروں. تو بھائی اب ہم نے کہا پروردگار ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنے انعام کیے. نماز خدا کی ہے، ذکر انعام والوں کا. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی میں اب تھوڑا سا تو بتا دوں کہ یہ انعام یافتہ کون ہے. دیکھیے ہر چیز کو پہچانا جا سکتا ہے اس کی ضد سے. پروردگار یہ انعام والے کون ہیں یہ تو بتلا دے. کہنے لگے آدھی آیت پڑھ کے اعتراض نہ کرو مسلمانوں. غیر المغضوب علیہم، وہ جن پہ غضب نہیں ہوا ہوگا ان پہ انعام ہوا ہوگا. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. دیکھیے یہ انعام کیا ہیں، یہ نعمتیں کیا ہیں. دیکھیے ثروت مندی بھی نعمت ہے، سواری نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، یہ ساری چیزیں نعمت ہیں نا. اچھا یہ ثروت مندی فرعون کے پاس بھی تھی. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بھئی شداد کے پاس بھی تھی، بہت زیادہ ثروت مند تھا، خزانے تھے اس کے پاس، بڑی بڑی اچھی سواریاں تھیں، وہ بھی نعمت ہے. قرآن نے سواری کو بھی نعمت کہا ہے نا. بھئی سواریاں سب کے پاس تھیں، اولاد بھی بہت سارے لوگوں کے پاس تھی. پروردگار یہ ان کا راستہ. کہنے لگے نہیں، اگر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ان پہ غضب کر دیا میں نے. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. اگر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اگر ان پہ غضب ہو گیا تو یہ ان کا راستہ نہیں ہے. تو میں نے کہا ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچان لو. غضب کی ضد کیا ہے؟ رحمت. قریب ہو جاؤ میرے دوستو، شیعہ سنی دوستوں کو عرض کرنا چاہ رہا ہے. بھائی دیکھیے غضب کی ضد کیا ہے؟ رحمت. بھائی روشنی پہچانی جاتی ہے اندھیرے کی وجہ سے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا رات کی اہمیت کا اندازہ ہمیشہ دن رہے تو ہو جائے گا اگر نیند نہ آئے، اور دن کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اگر رات رہے. ہر چیز کی اہمیت اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے. غضب کی ضد ہے رحمت. یہ غضب والوں کا راستہ نہیں، یہ رحمت والوں کا راستہ ہے. رحمت کو عربی میں کہتے ہیں درود. یہ غضب والوں کا راستہ نہیں دوستو، یہ درود والوں کا راستہ ہے. بلند ترین صلوات پڑھیے محمد. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں نماز ہم ذات احدیت کی پڑھ رہے تھے، ذکر درود والوں کا. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. پروردگار عالم نے وہ جو عبادات سکھلانے آئے تھے ان کے ذکر کو سب سے بڑی عبادت میں بھی ساتھ رکھا. اللہ اکبر. اب ہم پہنچے تشہد میں بات کو ذرا اختصار کے ساتھ. بھئی ہم نے اللہ اکبر کہہ کے توحید کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن جب تشہد میں بیٹھے، آخری پورشن ہے نا نماز کا، آخری جز ہے نا، دروازہ کھٹکھٹا کے بیٹھے تھے توحید کا، اور تشہد میں بیٹھ کے ہم نے درود پڑھا محمد و اہل بیت محمد پر. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے آصف جوہری آپ سے. یعنی توحید کا دروازہ کھٹکھٹا کے بیٹھے تھے اللہ اکبر کہہ کے، لیکن جب نماز کا اختتام کیا تو پھر درود پہ کر دیا. یعنی پہنچے تھے توحید کے دروازے پر، اللہ نے ہاتھ پکڑ کر ان کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا. انسان جو کہہ رہا ہو نماز میں، اگر اسے اس کی خبر نہ ہو تو یہ معرفت والی نماز نہیں ہے. اگر صراط الذین انعمت علیہم نہ پہچانے تو نماز کا کیا لطف آیا؟ اگر صاحبان درود نہیں پہچانے تو نماز کا آپ کو کیا لطف آیا؟ اب سمجھ میں آیا نقصان اور فائدے کی دنیا میں جینے والوں. اگر آل محمد سمجھ میں نہ آئے تو نماز
نہیں آئی. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے آصف جوہری آپ سے. پروردگار عالم نے ساتھ ساتھ رکھا اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اہل بیت کو. خدا کی قسم یہ جو نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ان کی اہل بیت سے محبت ہے، یہ تمام عبادات کی روٹ ہے، یہ تمام عبادات کی روٹ ہے، جڑ ہے. اب شواہد التنزیل میں ابو الحسقانی علیہ رحمہ اہل سنت کے بہت بڑے بزرگ ہیں. پھر کہہ رہا ہوں خدا کی قسم یہ بزرگ میرے سر کا تاج ہے، میں صرف جملہ نہیں کہتا. اتنی بڑی بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اہل بیت کے لیے لکھ دی تو میرے لیے سر کا تاج ہے. انہوں نے روایت لکھی شواہد التنزیل میں، کہنے لگے اب میں تمہیں اثر بتانے لگا ہوں کہ یہ سارا زور کیوں ہے اپنے اعمال اور عبادات کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت اطہار پہ اتنا زور کیوں ہے. دیکھیے شواہد التنزیل میں علامہ ابو الحسقانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، کہتے پروردگار اگر کسی شخص کو 1000 سال عمر دے اور وہ 1000 سال صفا و مروہ کے درمیان عبادت کرتا مر جائے، اللہ اسے پھر زندگی عطا کرے، وہ پھر 1000 برس صفا و مروہ کے درمیان عبادت کرتا مر جائے، اللہ اسے پھر 1000 سال زندگی دے، وہ پھر صفا و مروہ کے درمیان عبادت کرتا مر جائے، اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی آل محمد کے لیے نفرت ہو، اللہ ایسے دوزخ میں بھیجے گا جیسے کسی کافر کو بھیجا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری، خوشنودری ابراہیم آمیر زمانہ بلند تر سلامات. صلی اللہ محمد. پہچانیے میرے شیعہ سنی دوستو اس حب کی طاقت کو. بڑی واضح حدیثیں کہ پروردگار عالم نے اس وقت تک انسان کو صاحب ایمان نہیں کہا جب تک آپ اپنی جان سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ کو نہ چاہیں. اپنے اپنے نفسوں سے بڑھ کر میرے نبی کو قیمتی ماننا، یہ ہے ایمان کی منزل. مثال دے دوں، حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی. کہا ابی، نماز میں مصروف تھے، نماز میں مصروف تھے تو پہنچ نہیں پائے. آپ نے پھر کہا ابھی، وہ پھر پہنچ نہیں پائے. آپ نے پھر آواز دی ابھی، اب تھوڑا زور سے آواز دی. حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز کو تیز کیا کہ آواز پیغمبر آئی. نماز کو ختم کرنے کے بعد فوراً پہنچے. کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے بلوایا تھا، جواب سنیں گے میرے نبی کا؟ چیلنج کر رہا ہوں، اور میں چیلنج میرا منصب نہیں ہے، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن اگر بات حرمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہو تو پھر سر دھڑ دونوں قسم کی چیزیں حاضر ہیں. چیلنج کر رہا ہوں کہ جب آواز دے دی نا میرے نبی نے اور حضرت ابی بن قعب آئے اور آ کر کوئی کام نہیں کہا حضرت ابی بن قعب کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ابھی ہم نے تمہیں آواز دی، تم آئے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا کس نے سکھائی یہ نماز؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ آپ نے بتائی یہ نماز. کہا ابھی آپ نے میری آواز پہ، پہلی آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہا؟ توجہ ہے سارے صاحبان؟ کس نے بتائی یہ نماز؟ یا رسول اللہ آپ نے. میں پھر چیلنج کر رہا ہوں، کوئی مجھے اس روایت سے کوئی کام ثابت کر دے کہ بعد میں محمد عربی نے کوئی کام کہا ہو حضرت ابی بن قعب کو. بتلانا فقط یہ چاہ رہے تھے
کہ جتنی عبادات اسلامی ہیں اس سے بڑھ کر قیمت ہماری آواز کی ہے. اللہ اکبر. اگر تم نے اپنی جانوں سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ کو نہ چاہا، کامل ایمان کی منزل پہ نہیں. اس لیے یہ حب، یہ محبت، یہ ایمان کے لیے وہ کام کرتی ہے یہ چیز کہ اگر آپ نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، آپ نے عبادات اسلامی پیچھے چھوڑ دی. ہر عبادت میں محبت کا پہلو. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بہت زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں کچھ عرض کروں، لیکن جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا پاک نبی سے محبت کی، ان کی آل سے محبت کی، تو لوگ دلائل مانگتے ہیں. ایسا ہے؟ کہاں لکھا ہے محبت کرو ان سے؟ لائیے روایت اسلامی لائیے. لیکن خدا کی قسم، میں نے کبھی عرض کیا تھا، لیکن اب سارے میرے محترم سننے والے شیعہ سنی دوست تشریف فرمائیں اور بڑے اچھے انداز سے گفتگو سن رہے ہیں، تو جی چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا واضح کر دوں آپ کو. دیکھیے، ایک ہوتا ہے علم جو پڑھا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے ہنر جو سیکھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ محمد عربی سے اور ان کی آل سے محبت کرنی ہے؟ میں نے کہا بھائی، اگر یہ علم ہوتا تو جا کے ہم کتابوں سے دیکھتے کہ کہاں لکھا ہے. محبت علم تھوڑی ہے کہ کتابوں میں لکھا ہو. یعنی اسکول یا کالجز میں آپ کو کوئی کہے کہ آج محبت پڑھائی جا رہی ہے، آ کے لیکچر لے لیجئے. ایسا سنا ہے کبھی کسی نے؟ نہیں سنا نا. یا کوئی کہے کہ آج پریکٹیکل ہونے والے ہیں، محبت کے لیب میں آ جائیے. ایسا سنا کبھی کسی اسکول یا کالجز میں؟ نہیں. اس کا مطلب ہے علم نہیں ہے، ہنر بھی نہیں ہے کہ سیکھ لیا جائے یا پڑھ لیا جائے. توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی؟ اچھا بھائی، کہتے کہاں لکھا ہے کہ میرے نبی سے محبت کرنی ہے، اس کی آل سے محبت کرنی ہے؟ میں نے کہا ایک تو ہے علم کہ پڑھ لیا جائے، ایک ہوتا ہے ہنر کہ سیکھ لیا جائے. دونوں نہیں ہے. تو پھر یہ محبت ہے کیا؟ بتاؤں. محبت ایک فطری جذبہ ہے. محبت تو فطرت میں ہوتی ہے انسان کے. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی؟ محبت تو ایک فطری جذبہ ہے. لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ یہ ایک فطری جذبہ ہے؟ توجہ ہے سارے صاحبان فکر؟ یہ کیسے پتا چلے کہ محبت؟ ہنڈیا بنانا تو سیکھ سکتی ہے، روٹیاں پکانا تو سیکھ سکتی ہے، کوکنگ تو سیکھ سکتی ہے. لیکن کیا کبھی تم نے سنا کہ کسی عورت کو پروردگار عالم نے صاحب اولاد کیا ہو اور وہ جا کے اپنی ماں سے پوچھے کہ بتا اس بچے سے محبت کیسے کرنی ہے، سکھا اس بچے سے محبت کیسے کرنی ہے؟ کبھی نہیں نا. چونکہ جو ہی پروردگار صاحب اولاد کرتا ہے، بچے کی محبت فطرت میں رکھ کر بھیجتا ہے. یعنی یہ محبت فطری جذبہ ہے. اگر دل میں محمد و آل محمد کی محبت آ جائے تو بس شکر کے لیے ہاتھ اٹھا دینا. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اس محبت سے میرا دامن خالی نہیں رکھا. توجہ ہے یار سارے صاحبان؟ کیونکہ یہ فطری جذبہ ہے. بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ فطرت اندر ہوتی ہے نا. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اس لیے خالی کیا ہے. فطرت اندر ہوتی ہے نا. بزرگ کہا کرتے تھے کبھی کبھی گلاس پکڑ کے اسے انڈیلتے تھے تو کہنے لگے کچھ گرا، اگر خالی ہوگا تو کچھ نہیں نکلے گا نا. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے. اگر حب ان کی یہاں ہو تو موقع موقع پہ باہر نکلے گی. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے. اگر یہاں ہو تو پھر موقع موقع پہ باہر نکلے گی، اور اگر نہیں ہو یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے، تو نہیں نکلے گی نا. اس لیے اگر نکل آئے تو مقام شکر کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو شیعہ سنی دوستوں کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ان کی حب ہمارے اندر رکھی. میں نے کہا فطری جذبہ ہے.
بات کو آگے بڑھ جانا ہے، تھوڑا سا اور محسوس کرو، بس دامنے وقت میں اب گنجائش کم ہے، کہ یہ ایک فطری جذبہ ہے جو انسان کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ علم نہیں ہے کہ پڑھا جائے، یہ ہنر نہیں ہے کہ سیکھا جائے، یہ اندر ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز اندر ہوتی ہے تو موقع موقع پہ ظاہر ہوتی ہے۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب یہ ثابت ہو جائے احادیث پیغمبر سے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم بھی تو محبت کرتے ہیں۔ اور یہ لفظ بھی بہت خطرناک ہے، توجہ ہے یار سارے صاحبان نے، بھئی ہم بھی تو محبت کرتے ہیں نا۔ میں نے کہا اگر محبت ہو تو وہ لمحے لمحے پہ ظاہر ہوتی ہے، اگر محبت ہو محمد و اہل بیت محمد سے، پھر تمہارے واز میں نظر آئے گی، پھر تمہاری باتوں میں نظر آئے گی، پھر تمہارے چلنے پھرنے سے نظر آئے گی، پھر تمہاری محافل سے نظر آئے گی۔ کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ تجھے محبت ہے یا نہیں، اگر کوئی سورج سے پوچھے کہ تیرا مذہب کیا ہے تو وہ روشنی دے کے بتائے گا، منہ سے نہیں کہے گا کہ ہاں میرا بھی مذہب روشنی ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہماری ساری محنتیں، ہماری عبادات، ان سے اگر غرض نکالنی ہے تو محبت و اہل بیت محمد سے توسط پیدا کرو، معرفت پہ آ کے سجدے کرو خدا کو۔ معرفت الہیہ کا بہترین حصول ان کی ذوات مقدسہ ہے، اس لیے ان کے فوائد انسانی زندگی میں یہ ہیں کہ اگر ذات احدیت سے محبت کرنی ہے تو پھر ان سے محبت کرنی پڑے گی۔ ان کی محبت تمہیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، چونکہ انہوں نے اللہ کی ایسی عبادت کی ہے کہ انہیں حصہ عبادت بنا رکھا ہے، اور پروردگار عالم تمہیں اپنا قرب اس لیے نصیب کرے گا کہ اگر ان کے قریب ہو۔ خدا کی قسم، یہ آل محمد جو ہیں سرکار ختمی مرتبت سے لے کے اہل بیت اطہار کی ساری ذوات مقدسہ یہ اس لیے ہیں کہ اللہ اپنی ناراضگی اور خوشی کا اظہار کر سکے۔ بھئی جو بغیر جسم ہوگا وہ غضبناک کیسے ہوتا ہوگا؟ جس کے اندر دل نہیں ہوگا وہ خوش کیسے ہوتا ہوگا؟ جس کے اندر دل نہیں ہوگا وہ غمگین کیسے ہوتا ہوگا؟ بھئی یہ تو فیلنگز کا نام ہے نا، یہ تو محسوسات کا نام ہے، اور محسوسات کا تعلق دل سے ہے، دل کا تعلق جسم سے ہے، اور وہ بے جسم ہے۔ یا اللہ، کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے، ارے وہ تو بے جسم ہے۔ آپ سمجھ میں آیا؟ محمد عربی جس سے راضی ہو گئے، یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے، محمد عربی جس سے راضی ہو گئے اللہ راضی ہو گیا، جس سے سیدہ راضی ہو گئی اللہ راضی ہو گیا، جس سے حسنین شریفین راضی ہو گئے اللہ راضی ہو گیا۔ اسی لیے تو خود سرکار ختمی مرتبت نے جگہ جگہ کہا ہے جو ان سے محبت رکھے ان سے رکھ، جو ان سے دشمنی کرے ان سے دشمنی رکھ۔ یہ پیمانہ ہے خدا کی محسوسات کا۔ یا اللہ، یہ جملہ محسوس کر رہے ہیں میرے دوست جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، خداوند عالم کی محسوسات کا پیمانہ ہے، اس لیے کبھی ساتھ نہ چھوڑیے اہل بیت اطہار کا، انہیں ساتھ لے کے چلیے۔ اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، گفتگو کہیں بھوجل نہ رہ جائے، اس لیے ایک دو حوالے عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر آپ سے اجازت لوں گا۔ میں نے کبھی عرض کیا ہے ان دونوں حوالوں کو، شاید کبھی اس منبر سے بھی، جب بھی کبھی محبت کی بات ہوئی تو اگر لوگ کہیں کہ کہاں لکھا ہے، تو جادو تو وہ جو سر چڑھ کے بولے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ان سے محبت کرنی ہے۔ بہت زیادہ دور نہ جائیے، آپ صحیح بخاری کو لیجئے، 39ویں روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا کی ہے، توجہ ہے، بلکہ خبر دی ہے
اور وہ قبر اتنی مشہور ہے کہ میرے سارے سامعین شیعہ سنی دوست تشریف فرمائے سب کو یاد ہوگی کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ رَائِتَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ کل علم مرد کو دوں گا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ پتہ چلا علی سے محبت کرنا اللہ کی بھی سنت ہے، رسول کی بھی سنت ہے۔ مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد، ہجرت میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد۔ میں کیا کہوں کہ طالب نصرت ہیں کون کون، میں کیا کہوں کہ طالب نصرت ہیں کون کون۔ خیبر میں کبریا نے کہا یا علی مدد، کل ایمان نعرہ حیدری۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بعض باتیں اس طرح رائج ہوتی ہیں زمانے میں کہ وہ سنتے ہی پرابلمز ہوتی ہیں لوگوں کو۔ جس کی توحید کے پھیپھڑے کمزور ہوں اسے فضائل کی سڑک پہ چڑھتے ہی سانس پھول جاتی ہے۔ جملہ سمجھ لیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جس کی توحید کے پھیپھڑے کمزور ہوں فضائل کی سڑک پہ چڑھتے ہی اسے سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی سرکار ختمی مرتبہ سے کہے یا رسول اللہ مدد، شرک ہو گیا، یا علی مدد، شرک ہو گیا۔ اور دلیل کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ تو کسی نے بہت ہی زیادہ اس دلیل کو استعمال کیا ہوا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب ذرا میری بات کو بھی تھوڑا ذرا سوشل میڈیا پہ پہنچا دیجئے، دلیل دینے لگا ہوں حضرت آپ کے سامنے میں۔ بھئی کہنے لگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ویسے تو پوری تقریر دلیل پہ ہی تھی کہ اللہ نے ایاک نعبد کے کیا معنی ہے؟ تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، تو ابھی کہا نا میں نے، عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں لیکن ان کا ذکر اللہ نے عبادت سے جدا نہیں کیا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ساری تقریب میں نے ثبوت دیتا آیا تمہیں اس بات سے۔ یعنی عبادت اللہ کی ہے لیکن اللہ نے انہیں عبادت سے جدا نہیں کیا۔ توجہ ہے بھئی، ہم نے دیکھا نماز میں ان کا ذکر اللہ نے رکھا ہوا، ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی سب سے بڑی عبادت ہم جب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب بھی ساتھ ان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ذات احدیت نے انہیں عبادت سے جدا نہیں کیا ہوا۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر میرا جملہ یاد رکھو، ایاک نعبد اللہ کی عبادت ہے لیکن ان کو اللہ نے عبادت سے جدا نہیں کیا ہوا۔ تو جب پوری امت مسلمہ مل کر انہیں ایاک نعبد سے نہیں نکال سکتی تو آپ ایاک نستعین سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ تو انہیں ایاک نعبد سے نکالنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کلی مدد خدا ہے، جانتی ساری دنیا جانتی ہے، کلی مدد خدا ہے، لیکن اب مجبوری ہے یہ جملہ کہنا تاکہ پھر بات آدھی نہ رہ جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد کے معنی کیا ہے؟ تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نستعین، تجھ ہی سے، دو ایاک ہیں نا اس آیت میں، ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں۔ پہلے ایاک کا ترجمہ کیا ہے؟ تیری، اور دوسرے ایاک کا کیا ترجمہ کیا گیا؟ تجھ ہی سے۔ توجہ رکھو یار، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دوسرے ایاک کا ترجمہ تجھ ہی سے کس نے کیا ہے؟ بھئی ایک منزل پہ تیری اور اس کی اگلی منزل پہ ہی تجھ ہی سے۔
توجہ یار، میں کچھ بس آخری باتوں کے قریب آ گیا تمہارے. ایاک نعبدو، تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایک کا ترجمہ تیری، ایک کا تجھ ہی سے. اب ترجمہ ذرا بدل کے کرو، پہلا والا ترجمہ کرو. ایاک نعبدو، تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین، تیری ہی مدد مانگتے ہیں. پروردگار یہ تیری مدد ہے کون؟ تو خیبر کے 40ویں روز رسول نے بلا کے بتایا کہ خدا کی مدد کا نام ہی تو علی ہے. اللہ کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ خود مدد کے لیے آئے. بڑا آدمی ہمیشہ ملازمین کو بھیجتا ہے. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور حد تو یہ ہے کہ ذات احدیت نے جب کلام کر رہے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، دیکھو ڈائریکٹ توحید سمجھنے سے بہت سارے پرابلمز آ سکتے ہیں انسان. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ گفتگو کرتے تھے نا ذات احدیت، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں تھی. ایک درخت سے آواز آتی تھی، انی انا اللہ، یا موسیٰ انی انا اللہ، میں تیرا رب بات کر رہا ہوں. توجہ ہے یار سارے صاحبان. یعنی اللہ تو ہماری عقل و فہم کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ڈائریکٹ ہم پہ وحی بھیج دیں. سمجھ رہے ہو یار میری بات؟ اللہ ہماری عقلوں کو تو اس قابل نہیں سمجھ رہا کہ ڈائریکٹ ہم پہ وحی بھیج دے. وہ جب بھی ہم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے محمد عربی کے وسیلے سے بات کرتا ہے. وحی آتی ہے میرے نبی پہ اور وہ انہوں نے امت کو پہنچا دی. تو وہ خدا جو آپ سے محمد کے بغیر بات نہیں کرنا چاہتا، آپ محمد کے بغیر اس سے کیسے بات کرنا چاہتے ہیں؟ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. آپ میں یہ جرت کہاں سے آ رہی ہے؟ بھائی دیکھیے، وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتا ہے نا تو ایک درخت کے وسیلے سے. میری بات پہ یقین نہ کیجئے، جا کے قرآن میں دیکھیے. قرآن ایک درخت سے آواز آ رہی ہے کہ انی انا اللہ، میں تیرا رب بات کر رہا ہوں، تیرا اللہ بات کر رہا ہوں. یعنی توحید کے تو یہ بھی شایان شان نہیں کہ وہ ڈائریکٹ حضرت موسیٰ سے گفتگو کرے. اور آپ سے بڑے پرابلمز ہیں یار، کیا کریں. دیکھیے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اس نور کی ایک چھوٹی سی تجلی نے وہ حضرت موسیٰ اور موسیٰ والوں کا حال کیا کیا، یاد ہے نا آپ کو؟ یعنی اگر توحید سے زیادہ ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کی جائے نا، توجہ ہے یار سارے صاحبان، اگر کسی کے پروٹوکول کو ملحوظ نہ رکھا جائے، حالات عجیب ہو جاتے. اچھا نہیں، بات کو تھوڑا سا واضح کروں اور آپ سے اجازت لوں گا. دیکھیے، جب بھی ایک لائٹ جلتی ہے نا جب، تو وہ لائٹ ایک مصنوعی نور ہے. روشنی، نور بمانے روشنی، ایک مصنوعی نور. اور اس نور کے پیچھے اسے جگمگا کون رہا ہے؟ یہ اس کا نور ہے. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر. یعنی الیکٹریسٹی وائر، اس میں سے بجلی آ رہی ہے جو نور کی اصل ہے، اور وہ جو مصنوعی نور ہے اسے روشن کر رہی ہے. وہ جو اصل نور ہے اگر ہم اسے چھو کر دیکھنا چاہیں، یا اللہ کو چرچ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جو اصل نور ہے اگر اسے چھونے کی خواہش پیدا ہو جائے کہ یہ کیسے جل رہا ہے، یہ تو دیکھیں گے اس کے پیچھے جل کیسے رہا ہے. توجہ ہے؟ تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے نا. توجہ تو ہے سارے صاحبان فکر کی. اسی طرح وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے تھے اگر وہ ہے تو دکھا. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے، اگر وہ ہے تو دکھا. یہی خواہش اگر آج بھی کسی میں پیدا ہو جائے،
کبھی نہ بھولنا توسل کو. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے آصف جوہری یاد سے. خدا کی قسم میرا نبی ایسا وسیلہ ہے توحید کا. موسیٰ سے بات تو کرتا ہے درخت کے وسیلے سے، لیکن میرے نبی پہ ڈائریکٹ وحی آتی ہے عقل پیغمبر پر. اللہ اکبر. کائنات کی ساری عقلیں اکٹھی کر لی جائیں تو عقل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھے. وہی اس قابل تھی وہ عقل کہ وحی کو لے سکے. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اذان کے قریب ہو گئے. میری آج کی اس گفتگو کو تمام سمجھیے گا، اس کے بعد دعا ہوگی. واجد علی کاظمی صاحب اور بزرگان سارے دعا میں ہم شامل ہوتے ہیں، اور میری بھی اس حاضری کو ذات احدیت بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. اور خصوص بالخصوص واجد کاظمی صاحب کی والدہ کو احسال کرتے ہیں. پروردگار عالم ہماری اس کاوش کو، اس کوشش کو جو ہم نے کی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں خصوص بالخصوص والدین کے لیے ہم ہدیہ کرتے ہیں. واجد کاظمی صاحب کو قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. محمد حضرات، ہر بندہ جلدی جلدی لائنیں بنا کے بیٹھ جائیں، اور ہر آدمی ایک دفعہ سورہ الحمد شریف اور 3 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ ضرور تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو
عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ما كان محمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا 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 اللهم صل على محمد وآله وإطرته بأعداد كل معلوم لك اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين استغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته أبدا خطأ سرا وعلانية وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته أبدا خطأ سرا وعلانية وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم میرے مالک خالق یا رب محمد و آل محمد تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے اللہ تو نے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں دعا کے لیے بخشش کی دعا کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق دی میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اے میرے کریم رب تو جانتا ہے میرے مالک ہم گناہگار ہیں سیاکار ہیں خطاکار ہیں میرے اللہ تیری بارگاہ میں یقین کی منزل پہ آ کے تجھ سے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ پاک محمد و آل محمد کا صدقہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں بادیاب فرما اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما میرے مالک و خالق تو جانتا ہے تیری ایک بندے کی بخشش کے لیے اور تیرے محبوب کی ساری امت کے لیے دعا گو ہے اللہ تجھے اپنی رحمتوں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما یا میرے مالک و خالق تو علیم بذات الصدور ہے اللہ تو دلوں کی بات جانتا ہے میرے اللہ اس پروگرام کے لیے یا اللہ اس دعائے چیلم کے لیے دعائے مغفرت کے لیے یا اللہ جہاں جہاں جس نے جو سبق پڑھا قرآن پڑھا وظائف کیے درود پاک پڑھے اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے اللہ اس سارے عمل میں جہاں جہاں میں کوئی غلطی کوتاہی کمی بیسی زبر شد مت کی بے ادبی گستاخی سرزدی اللہ اپنے عزت و جلال کا واسطہ معاف فرما اللہ اس سارے کلام کو اس سارے تعام کو یا اللہ ان سب لوگوں کے آنے جانے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما اے اللہ اس سارے ثواب کو ہدیتاً تحفتاً تبرکاً تعظیماً ادباً پاک محمد و آل محمد کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما میرے مالک و خالق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جميع انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما یا رب العالمین حاضرین محفل جتنے لوگ بھی ہیں یا اللہ ان کے سب آباء و اجداد یا اللہ عزیز و اقارب دوست رشتہ دار جتنے لوگ بھی دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اللہ سب کو اصال کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما میرے کریم مالک صدقہ محمد و آل محمد کا اے اللہ بالخصوص واجد شاہ جی کی والدہ ماجدہ کو اصال کرتے ہیں اللہ ان کو اصال کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما اللہ ان کے نامہ اعمال میں درد فرما میرے اللہ اس پاک کلام کا صدقہ اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے سے یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ دنیا کی لغزشوں کو معاف فرما اللہ پاک محمد و آل محمد کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما میرے مالک و خالق تجھے واسطہ اپنے محبوب کے والدین کریمین کا یا رب العالمین تجھے مولا کائنات کے والدین کریمین محسنین رسالت کا واسطہ اللہ تجھے حسنین کریمین کے والدین کا صدقہ میرے اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں میرے مالک و خالق ان محبوب والدین کے صدقہ اللہ اس کے مزار میں تیرے رسول نے لیٹ کے کہا تھا کہ یہ میری ماں ہے
اللہ اس ماں کا صدقہ ہماری ماؤں کی بخشش فرما۔ اللہ تجھے حسنین کریمین کی ماں کا صدقہ ہماری ماؤں کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ میدان محشر کی سخت گرمی میں، سخت منظر میں اللہ ان کو معصومین علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ میرے مالک و خالق تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے سے ہم سب پہ کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا میرے کریم مالک ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہیں۔ اے اللہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں، بے علم ہیں، بے عمل ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ میرے اللہ تجھے پاک محمد و آل محمد سے صدقہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ پاک محمد و آل محمد کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک و خالق پاک محمد و آل محمد کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ میرے اللہ تجھے پاک محمد و آل محمد کا صدقہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی علیہ السلام کی ساری امت پہ کرم فرما۔ اللہ روئے زمین پہ جہاں جہاں بھی کلمہ گو مومنین مومنات موجود ہیں ان پہ کرم فرما۔ اللہ بے نمازوں کو نماز، بھی اولادوں کو اولاد، بے رزقوں کو رزق عطا فرما۔ اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما۔ اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے مالک بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ اللہ جی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ مسافروں کو بخیر و عافیت منزل مقصود پر پہنچا۔ میرے اللہ مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما۔ اے اللہ پاک محمد و آل محمد کی بارگاہ میں بے حد و حساب سلام پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ اللہ صدقہ محمد و آل محمد کے تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ اللہ السلام کا صدقہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو، پوری انسانیت کو ہدایت کامل عطا فرما۔ اے اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیت اللہ پاک کو مومنین مومنات کے لیے آزاد فرما۔ اے اللہ بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے چنگل سے آزاد فرما۔ میرے اللہ زیارات مقدسہ نصیب فرما۔ اے اللہ تجھے اپنے حبیب کا صدقہ غیب سے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ کل مومنین مومنات پہ اپنا کرم اور رحم فرما۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ میرے اللہ میری امت کی تمام بیٹیوں کو شرم پردہ اور حیا عطا فرما۔ میرے اللہ میری امت کی تمام بیٹیوں کو شرم پردہ اور حیا عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے مالک و خالق تیرے محبوب کا ذکر کیا ہے جو علی صاحب نے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک و خالق تجھے پاک بی بی کی چادر تطہیر کا صدقہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں زیارات مقدسہ نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم۔ اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريض ومن شر كل جبار عنيد۔ ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ الحمد لله على كل نعمتي وأسألك على كل رحمتي وأعوذ بك من كل شر وأعوذ بك من كل ذنب وأتوب إليه۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين۔ اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب البرزخ وقنا عذاب الميزان۔ یا میرے کریم مالک و خالق ہمیں موت کی آسانی عطا فرما۔ میرے اللہ عزت والی، ایمان والی، صبر والی، شکر والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہر برے کام سے، ہر برے فعل سے محفوظ اور معمور فرما۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شریر سے
منافقوں کے نفاق سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ اور معمول فرما۔ اللہ موت کی سختیوں کو، موت کی غشیوں کو، موت کی بے ہوشیوں کو ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ حالت سجدہ پہ ہمیں موت نصیب فرما۔ اے اللہ حالت نماز میں ہمیں موت نصیب فرما۔ میرے مالک و خالق سکرات الموت کے وقت شدت پیاس سے محفوظ فرما۔ اللہ پاک محمد و آل محمد کا صدقہ اس سخت وقت میں ہمیں شیطان سے محفوظ اور معمول فرما۔ میرے اللہ نزاکت کلمہ شہادت نصیب فرما۔ میرے اللہ پاک محمد و آل محمد کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ اس مشکل گھڑی میں ہمیں ہوش و حواس عطا فرما۔ عطا صدقہ محمد و آل محمد کا ساری امت پہ کرم فرما۔ اللہ اسلام کو سرخرو فرما۔ اللہ روئے زمین پہ اسلامی نظام کے اسباب پیدا فرما۔ اللہ روئے زمین پہ اسلامی نظام کے اسباب پیدا فرما۔ اللہ مومنین کی مدد فرما۔ میرے اللہ مومنین کی مدد فرما۔ میرے اللہ اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ منافقین کو نیست و نابود فرما۔ اللہ یہود و نصارہ کی چالوں کو ناکام فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ ربنا اغفر لي ولوالدي ولاستاذي ولكل مشايخ حقنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات بفضله وكرمه انه هو الغفور الرحيم۔ لخمسة نطفي بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة نادي عليا مظهر الأجائب تجده لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله جل شانه وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبولايتك يا علي یا علی یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی یا امام المشارق والمغارب ادرکنی فی سبیل اللہ ادرکنی یا علی ادرکنی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔